سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام کا تجزیہ کرتے ہوئے بتلایا کہ جب بھی کسی بھی قوم کے پاس کسی بھی نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے ان کو آزمایا، جسمانی اور مالی تکالیف دے کر کہ شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن جب اس سے بھی رجوع نہ ہوا تو پھر اچھے حالات دیے، شاید اب شکر کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن دونوں حالتوں میں وہ ناکام ہوئے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اگر وہ دو صفات اپنے اندر پیدا کر لیتے تو اللہ پاک زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ سبق میرے اور آپ کے لیے بھی ہے آج بھی، کہ اگر ہم ایمان اور تقوی اپنے اندر پیدا کریں تو آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے اللہ پاک آج بھی کھول دیں گے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے کہ اس کی بجائے انہوں نے تکذیب کا راستہ اختیار کیا، جھٹلانے کا اور مقابلے کا اور نظام شریعت کو ٹکرانے کا۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہی عذاب میں پکڑے گئے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے۔ ایمان کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، عقیدہ درست کر لیتے، یقین صحیح کر لیتے، اللہ پہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہ کامل یقین رکھتے، اور تقوی کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اپنی عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاشرت میں بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے۔ ان دو صفات پر اللہ پاک فرماتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان پر کھول دیتے برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کی ساری برکتیں۔ یہاں میرے عزیز دوستو پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ پچھلی سورت انعام کے آیت نمبر 44 میں اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یعنی اس صورت میں ذکر یہ ہے کہ جب قومیں اللہ کی یاد کو، نصیحت کو، نبی علیہ السلام کے پیغام کو بھلا دیتی ہیں تو پھر دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ جب لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو پھر ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو دونوں میں بظاہر تضاد ہے، لیکن تھوڑا سا غور کریں تو وہاں برکت کا ذکر نہیں ہے، وہاں صرف اتنا ہے کہ جب لوگوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا تو ہم نے ان پر
چیزوں کے دروازے کھول دیے، وہاں برکت کا ذکر نہیں ہے، صرف چیزوں کے دروازے کھول دیے۔ اور یہاں ذکر ہے برکات کا، کہ جب لوگ ایمان و تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں تو ہم برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کثرت کیا ہے اور برکت کیا ہے۔ کسی چیز کا بڑھ جانا یہ عام کثرت ہے، لیکن کسی چیز کا تقدس کے ساتھ بڑھ جانا، پاکیزگی کے ساتھ بڑھ جانا، یہ برکت کہلاتا ہے۔ تو جب ایمان و تقوی والی زندگی ہوگی تو صرف چیزیں نہیں بڑھیں گی بلکہ پاکیزگی والی چیزیں بڑھیں گی، یہ ایمان و تقوی کی بدولت۔ اور یہ برکات جو ہیں یہ مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہیں۔ ایک طریقہ تو برکات کا یہی ہے کہ خندق کا میدان، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں خندق کھود رہے ہیں۔ سخت سردی کا بھی موسم ہے، بھوک کے بھی حالات ہیں۔ ایسے عالم میں جب صحابہ نے یہ تقاضا کیا کہ ہمارے بھوک کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، کمر سیدھی رکھنے کے لیے پتھر باندھے ہوئے، تو کائنات جس کے لیے بنائی گئی اس عالمی نبی علیہ السلام نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹا کے بتایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم نے اگر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو میں نے دو دو پتھر باندھے ہوئے۔ اس عالم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں کچھ تھوڑا سا کھانا تھا، ایک بکری کا بچہ تھا، انہوں نے اہلیہ سے مشورہ کر کے سوچا کہ چلو آپ کی اور چند صحابہ کی کھانے کی تو انتظام کر لیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ 8-10 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام نے تمام اہل خندق میں اعلان کر دیا، اور اہل خندق جابر نے تمہاری دعوت کی۔ اب پریشان ہو گئے، بھاگے گھر کی طرف، جا کے اہلیہ کو بتایا آپ نے تو سب کو کہہ دیا، تقریباً 1400 صحابہ تھے۔ اب بندے کے لیے پریشانی بن جاتی ہے، ابھی دعوت کا بھی کہہ دیا اور میں کھانا بھی نہ کھلا سکوں، کتنی پریشانی ہوگی۔ اہلیہ نے تسلی دی کہ آپ نے بتا دیا تھا نا، کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بتا دیا تھا 8-10 بندوں کے لیے ہے، تو میں پھر بس چھوڑیں، آپ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف لائے، تھوڑا سا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالا، تھوڑا سا آٹے میں ڈالا، اور صحابہ کو فرمایا 10-10 آتے جائیں اور کھاتے جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سب اہل خندق نے سیر ہو کر کھایا، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ پہلے کھانا کم تھا بعد میں زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے اتنی برکت ڈال دی، ایک یہ بھی برکت ہے۔ اور ایسے کئی معجزات ہیں جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور کئی کرامات ہیں اولیاء اللہ کی کہ تھوڑا کھانا بھی زیادہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے برکت۔ ایک برکات کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک تھوڑے کھانے کو جسم کے لیے زیادہ غذا والا اور زیادہ قوت والا بنا دیتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ کھانے کھاتا رہتا ہے، زیادہ کھاتا ہے لیکن طاقت جسم میں حاصل نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سا کھانا کھایا اور اللہ نے جسم کو قوت عطا کر دی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ برکت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ چیز بے شک تھوڑی ہو لیکن وہ چلے زیادہ دیر، چلے زیادہ دیر۔ ہمارے استادوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے یہی سوال کیا کہ جی برکت کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو میرے سینے کے ساتھ قلم لگا ہوا ہے جس سے میں تحریر کرتا ہوں، یہ میں نے اس وقت خریدا تھا جب میں طالب علم تھا،
اور آج مجھے پڑھاتے ہوئے بھی 40 سال ہو گئے ہیں، تب سے اب تک یہ قلم میرے ساتھ ہے اور کام دے رہا ہے۔ ایک یہ بھی برکت ہوتی ہے کہ چیز آپ نے کوئی لی اور وہ بہت زیادہ دیر تک چلی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز ابھی لائے ہیں، 2-4 دن کے بعد وہ چیز خراب ہو گئی، کباڑ بن گئی، یہ بے برکتی ہے۔ تو یہ برکت کی مختلف صورتیں ہمارے بڑے جانتے ہیں۔ پہلے زمین میں 1 ایکڑ میں گندم کم ہوتی تھی، آج اس کی بنسبت ایکڑ میں فی ایکڑ پیداوار گندم کی کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ آج محتاجگی زیادہ ہے آٹے کی یا پہلے محتاجگی زیادہ ہوتی تھی؟ اب بحران ہوتے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے۔ پیداوار بڑھ گئی ہے لیکن اتنا ہی برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ پہلے گھر کا ایک بندہ کماتا تھا، سب کھاتے بھی تھے، خوشحال بھی تھے، اسی میں سے وہ مکان بھی بنا لیتا، پراپرٹی بھی بنا لیتا۔ آج سارے کما رہے ہیں اور پھر شکوہ یہی ہے کہ جی کھانا ہی پورا نہیں ہو رہا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو برکات ہیں، ان برکات کا تعلق اللہ نے ایمان اور تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب حضرات دیکھیں، پہلے ہسپتال زیادہ تھے کہ آج ہسپتال زیادہ ہے؟ ڈاکٹروں کی تعداد پہلے زیادہ تھی کہ آج زیادہ ہے؟ اس کے باوجود بیماریاں وہ پہلے زیادہ تھی کہ آج زیادہ ہے؟ آج فورس پہ فورس بنتی ہے، جناب یہ پولیس ہے، جناب یہ ڈولفن ہے، یہ اب پیرا بن گئی، اب فلانی بن گئی۔ مسائل پہلے زیادہ تھے کہ آج زیادہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ ہے ایمان اور تقوی، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اس کو چھوڑ کر جتنے مرضی پاپڑ بیل لیں، ہمیں سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کا وعدہ یہی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کریں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے ان پر برکات کے دروازے کھول دیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج بھی اسی امر کی ضرورت ہے، فرد سے لے کر پوری قوم تک، ساری امت کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار۔ لیکن ہماری صورت حال کیا ہے؟ ہم تو ایمان اور تقوی کے مراکز کے ہی دشمن بنے بیٹھے۔ ایمان اور تقوی ملتا کہاں سے؟ مدارس سے، خانقاہوں سے، علماء سے۔ اب انہی کو ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، ایمان و تقوی ہمارے اندر کیا آنا؟ ہم تو نظام شریعت کے خلاف قانون سازیاں کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی بغاوت کر رہے ہیں، تو کہاں سے برکات آئے گی؟ اس لیے خدا را درخواست ہے، اب بھی پیچھے ہٹ جائیں، باز آ جائیں، شریعت سے تصادم نہ کریں، اہل مدارس سے تصادم نہ کریں، علماء کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ سب سے بڑے خیر خواہ وطن کے اور دنیا کے یہی علماء ہیں جو چٹائیوں پہ بیٹھ کر ایمان اور تقوی سکھاتے ہیں۔ اس ایمان اور تقوی سے ہی آسمان و زمین کی برکات اترے گی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ایمان اور تقوی کی بجائے تکذیب کا راستہ اختیار کیا، جھٹلانے، ٹکرانے، شریعت کے تصادم کا راستہ اختیار کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ اور اعلان بغاوت کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اور پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب بستیوں والے ظلم کرتے ہیں تو تیرے رب کی پکڑ پھر بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ اس لیے آج ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے، فرد کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، تمام طبقات کے لیے، تاجر ہوں، وکلاء ہوں، علماء ہوں، حکمران ہوں، کوئی بھی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، سب کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ایمان و تقوی والی زندگی اختیار کریں، تبلیغ میں نکلیں، اللہ کے راستے میں جائیں، سیکھیں
ایمان کیا چیز ہے، تقوی کیا چیز ہے، اس سے اللہ پاک برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین بھی نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة